بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع، ایسا اللہ جو مہربان اور نہایت کرم فرمانے والا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یزید کی موت کیسے ہوئی، کیونکہ جب میں نے تاریخ کو پڑھا تو میرا دل اور میرا دماغ جو ہے اس چیز کو گوارا نہیں کرتا کہ میں امام حسین صاحب کی جو ہے شہادت کو بیان کروں۔ میرے اندر اتنا جگرا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح یزید لعین نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، یہ میرا جگرا نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں کہ آپ کو پانی سے روکا گیا اور آپ کے ساتھ جو اس نے ظلم کیا۔ یزید کی موت جو ہے اس طریقے سے ہوئی کہ دنیا والوں کے لیے ایک عبرتناک واقعہ بن گیا، اور یزید لعین کی جو قبر ہے اس کو ابھی بھی موجود ہے۔ جب اس کو لوگ دیکھتے ہیں اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ یزید ایک زانی تھا اور شرابی تھا، اور یہ بالکل اسلام کے لبادے کے اندر یہ منافق تھا۔ یہ حضور کی آل کا قاتل تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو قتل کیا۔ آپ کا 3 دن پانی جو ہے روک کے رکھا۔ جب آپ کے ساتھ یہ کیا یزید نے، تو اللہ پاک کی ذات قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کی بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ تو جب یزید حد سے کراس ہوا، اس نے حد کو کراس کیا، حضور کے نواسے کو امام حسین پاک کو شہید کیا۔ اس نے یہ نہ دیکھا کہ ان کے صدقے جو ہے یہ دنیا چل رہی ہے، ان کے صدقے دنیا بنی ہے، اور انہی کے صدقے یہ نظام چل رہا ہے، ان کے اندر حضور کا خون ہے۔ جب آپ کو شہید کیا، شہید کرنے کے بعد 3 ماہ ہی گزرے تھے، یزید کو ایسی بیماری لگی کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ پانی ختم ہونا شروع ہو گیا، اس کو شدید پیاس لگنا شروع ہو گئی، اور حکیم پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا جب اس کے حرکات سکنات کو، یہ تو بالکل جو ہے فارغ ہوتا جا رہا ہے، جتنا مرضی اس کو پانی پلا لیں، اس کا اندر آگ سے بھرا ہوا ہے، ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس کی پیاس ختم ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے تنگ آ کر اس طرح کیا کہ اس کو بڑے سے بڑا نشہ دینا شروع کر دیا، تاکہ یزید لعین جو ہے وہ پورا دن صبح سے لے کر شام تک اور پوری رات جب وہ نشے میں رہے، تاکہ اس کو یہ پیاس محسوس نہ ہو۔ اس کے جو درباری تھے وہ یہ تو سمجھ چکے تھے کہ اس نے جو حضور کی آل کے ساتھ کیا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی کہ یہ پیاس کے ساتھ مر رہا ہے، اس کو پانی بھی پلایا جا رہا ہے، پھر بھی اس کا اندر جو آگ ہے وہ نہیں بجھ رہی، اس کو بار بار پانی کی پیاس لگتی ہے، اور وہ روتا تھا یزید۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگا اب میرے چند دن باقی ہیں، جو مجھے بیماری لگی ہوئی ہے، میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، اس بیماری کی وجہ سے میں مر جاؤں گا، تو لہٰذا تو جو ہے میرے تخت پر بیٹھ، اس کو سنبھال۔ تو اس کے جو بیٹا تھا اس نے کہا کہ باپ، بات یہ ہے کہ تو نے اس تخت پر مجھے بٹھانا چاہتا ہے جس تخت پر امام حسین پاک شہید ہوئے، جس تخت نے امام حسین پاک کا قتل کیا، یعنی آپ کو شہید کیا، جس تخت پر تو بیٹھ کر حضور کی آل کے ساتھ ظلم کرتا تھا، نبی کی آل کے ساتھ ظلم کرتا رہا، کیا میں اس تخت کے اوپر بیٹھوں؟ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس تخت کے اوپر بیٹھوں جس تخت نے جو ہے نواسہ رسول کو اور دین کے جو سپاہی تھے، بیسٹ سپاہی، جنتیوں کے سردار، مردوں کے سردار، ان کو شہید کیا گیا، جس تخت کے اوپر میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس تخت کے اوپر بیٹھوں۔ تو وہ یزید لعین پریشان ہو گیا، یہ میرا بیٹا ہو کر مجھے اس طرح جواب دے رہا ہے، اور اسی پریشانی کے اندر ایک دن اس نے اپنے درباریوں سے کہا جو اس کی خدمت کرنے والے تھے، جن لعینوں نے امام حسین کو اس کے ساتھ مل کر شہید کیا تھا، جن لعینوں نے حضرت علی اکبر کو شہید کیا تھا، جن لعینوں نے حضرت علی اصغر کو شہید کیا تھا، جن لعینوں نے جو حضرت زینب، جتنی بھی نواسہ رسول تھیں، ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کا پانی روکا، کھانے پینے سے روکا، اور ان لعینوں سے اس نے پوچھا کہ اے میرے درباریوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جو میرے ساتھ بندر تھا وہ کدھر ہے؟ بچپن میں فرعون لعین کو جو ہے، یہ یزید فرعون لعین کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کام فرعون والا کیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے حضور کی آل کو جو ہے اس کو شہید کیا، ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کا پانی بند کیا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے حضور کی آل کے ساتھ ٹکر لی، تو اس سے معلوم ہوا یہ فرعون ہی کے طریقے پر چلنے والا تھا، اور اس کو بچپن سے ایک بچپن سے عادت تھی
اس کی ماں کو طلاق ہوگی، یہ جب اس کی ماں کو طلاق ہوئی تو ایک قبیلہ ایسا تھا جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا، تو اس قبیلے میں وہ داخل ہو گئی اور وہ یہ کہنے لگی کہ جب یہ بڑا ہوا یزید لعین تو اس وقت اس کو یہ شرابی زانی اور یہ غلط کام کرنے والا تھا اور اس کو تخت پر بٹھایا گیا، اور اسی نشے میں آ کر تکبر کرتے ہوئے اس نے امام حسین کے ساتھ ٹکر لی، اور جس کے اندر حضور کا خون ہو تو وہ اس کی کیا بات ہوتی ہے۔ تو آپ کو اس نے پیغام بھیجا کہ آپ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں اور میں آپ کو جو ہے بیعت کروانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آگے سے، یہ تیری سوچ ہے کہ تو ایک زانی شرابی ہے اور میرے اندر جو ہے میں حسین اور میرے اندر حضور کا خون ہے، میرا ضمیر اور میری جان یہ جو ہے گوارا نہیں کرتی کہ میں ایک زانی کو بادشاہ جو ہے تسلیم کر لوں، میں نہیں مانتا اس چیز کو۔ تو اس یزید لعین نے اس بات کو گوارا نہ کیا، اس کو غصہ آیا اور اس نے آپ کو شہید کروا دیا۔ اور اسی طرح جب اس کی موت آئی، جس طریقے سے اس نے آپ کو شہید کروایا تھا، اسی طریقے پر جو ہے وہ اسی بیماری میں مبتلا ہو کر مرا، اور وہ کوشش کرتا رہا کہ میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ اور اس نے ایک دن بندر کا جب پوچھا تو اس سے درباری نے کہا وہ بیٹھ گیا ہوگا، تو اس نے اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جب وہ چلا تو اس کے گھوڑے نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ اس نے حضور کے نواسے کو شہید کیا، میرے اوپر کیوں بیٹھے۔ اس گھوڑے نے اس کو نیچے گرایا اور گھوڑے نے اس کو جو ہے پورے کے پورے میدان میں گھسیٹ کر اس کو مارا، اور اس کا سر جو ہے پتھر کے ساتھ ٹکرایا، اور یہ اسی وقت اسی بیماری کی صورت میں جس طرح اس نے امام حسین کے ساتھ کیا تھا، حضور کے نواسے کے ساتھ کیا تھا، تو اللہ پاک کی ذات بڑی بے نیاز ہے۔ تو میرے مالک نے بھی اس کو عبرتناک واقعہ بنا کر دنیا میں ثابت کر دیا کہ جو حضور کی آل کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، جو اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، جو پاکوں کے ساتھ، جو دین کے خدمت گاروں کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، جو حضور کے غلاموں کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، جو اللہ کے کام کرنے والوں کے ساتھ ٹکر لیتا ہے، تو اللہ پاک کے ساتھ اس کے ساتھ یہ اثر کرتی ہے۔ جس طرح وہ کرتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضور کے زمانہ میں بھی ایک ایسا قبیلہ تھا جس نے آپ کے جو صحابہ تھے اس کو شہید کیا، جس طریقے سے انہوں نے شہید کیا تھا اسی طرح ان کو سزا دی گئی، ان کے ہاتھ پر ان کو کاٹ دیا گیا، اور وہ ذلیل ہو کر مر گئے۔ وہ اللہ پاک نے ان کو ذلیل کیا اور وہ ذلیل ہوئے۔ یزید لعین کی اسی طرح موت ہوگی، جس طرح اس نے امام حسین کے ساتھ کیا اسی طرح اس کے ساتھ ہوا، اور اس کے درباری جو ہے یہ بات مان چکے تھے جب اس کو پیاس لگتی تھی اور اس کے اندر سے آگ نہیں بجھتی تھی کہ اس نے جو نواسہ رسول کے ساتھ کیا اس کو یہی سزا مل رہی ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند ہوگی تو لائک کرنا نہ بھولے گا اور شیئر کرنا نہ بھولے گا، اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔